سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا سجاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرتے ہی ہمیں یوں ہی ایسے ہی جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ دکھلانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا پر بھیجے گئے۔ ان میں سے ہمارے آخری نبی آخری کڑی پر درود و سلام کا بے شمار پھول نچھاور ہو، آمین، اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ محترم حضرات، نوجوانان کرام، عزیزان گرامی، پردہ نشی خواتین اسلام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سبوں کو سب سے پہلے اسلام کی نعمت جیسی انمول تحفہ نصیب عطا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے۔ ہر شخص اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جانا ہے تو کہاں جانا ہے؟ اپنے ہمیشگی کی زندگی، برزخ کی زندگی میں جانا ہے۔ تو لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس زندگی کے لیے، جو زندگی ہمارے لیے ہمیشگی نہیں ہے، آج اس دنیاوی زندگی کے اندر اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ہم نے آئندہ آنے والے کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کر کے رکھا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا وہ زندگی کیسی زندگی ہوگی؟ اور یہ 50 اور 60 سال کی زندگی کے لیے انسان اس دنیاوی زندگی کے اندر نہ وہ حلال کو حلال سمجھتا ہے، نہ وہ حرام کو حرام سمجھتا ہے۔ جس طریقے سے بھی آئے، جیسے بھی آئے، جہاں سے بھی آئے، کسی کو لوٹ کر کے آئے، یا وہ انسان خون پسینہ بہا کر کے کماتا ہو، یا یتیم یا بیوہ کے مال کو ہڑپ کر کے کھاتا ہو، بس یہ دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے پیٹ کے طوطے بھرنی چاہیے، اور جس پیٹ کے تونے کو بھرنے کے لیے
انسان اپنے آخرت کی زندگی کو ہاتھ سے دھو بیٹھتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اگر حقیقت میں اگر دیکھا جائے اس آخرت کی زندگی کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے کہ انسان آج اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ایمان کو بچا نہیں پاتے ہیں۔ یہ ایمان ایک ایسا انمول تحفہ ہے، یہ ایمان ایک ایسی قیمتی دولت ہے، اگر کل قیامت کے دن یہ انسان جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا اور جب دیکھے گا جوگ در جوگ انسان جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے، انسان کے دل مچل رہے ہوں گے، ان کے کلیجے ہل رہے ہوں گے، انسان کے پیر وہاں لغزشیں کر رہے ہوں گے، اس کی آنکھیں اور جسم سے پسینے اس طرح چھٹ رہا ہوگا کہ انسان اپنے چیختے ہوئے الفاظ سے ایک جملے نکالے گا کہ کاش اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر اگر ساری کائنات کی زمین کو اگر سونا بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے اور یہاں ذرہ برابر ایمان مل جائے، تھوڑا سا ایمان مل جائے تو کاش مجھے یہاں نجات مل سکتا ہے۔ قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ایمان کیا ہے؟ ہم نے کبھی اس زندگی کے لیے وہ تیاری کی کہ آئندہ آنے والی وہ جو کل کی زندگی ہے، ہم نے اس زندگی کے لیے کون سی ایسی تیاریاں کی ہیں؟ ارے تاریخ کی کتاب کا مطالعہ کرو، مکے کی تاریخ چیخ چیخ کر کے کہتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے کل کی تیاریوں کے لیے صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکے کی ریتلی زمین پر لٹا دیا جاتا ہے، کبھی ابو لہب کوڑا مارتا ہے، کبھی عبداللہ بن حمید کی باری آتی ہے تو کبھی ابو جہل کوڑا مارتا ہے، ایک ایک کر کے بلال پر ظلم ستم اور جبر تشدد کے پہاڑ کو توڑے جا رہے ہیں اور وہ ریتلی زمین ننگا بدن ہے اور بلال کو وہاں گھسیٹا جا رہا ہے اور بلال اس کی زبان سے یہ جملے کہلوایا جا رہا ہے، اے بلال کوئی شرک نہیں ہے، اے بلال کوئی کفر نہیں ہے، اے بلال ہم تجھے آزاد کر دیں گے، اے بلال ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تجھ پر کوئی ظلم اور جبر تشدد کے پہاڑ ہم نہیں توڑیں گے، اے بلال صرف کاش کے اپنے زبان کے ہونٹ تو اتنا ہلا دے، اپنے زبان کے جملے سے الفاظ نکال دے اور تمہاری زبان کے الفاظ یہ صدا بلند ہو جائے کہ آج میں جس جگہ پر لیٹا ہوں یا کاش کہ ہمارے آخری نبی لیٹا ہوا ہوتا۔ اگر اے بلال تم یہ گوارا بھی نہیں کرتے تو دین اسلام جیسے الفاظ کو اپنے زبان سے لے آؤ کہ میں دین اسلام کے اندر میں نہیں ہوں، یہ الفاظ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اے دنیا کی کوئی جور مسلمانوں، بلال کی یہ تاریخ، بلال کی یہ جملے اور بلال کے الفاظ ہم جیسے بزدل مسلمانوں کے چہروں پر تھپڑ مارتا ہے کہ بلال کے کیا الفاظ اور کیا جملے بلال نے نکالے تھے۔ اے مکے کے لوگوں، ارے تو ایک جان کی بات کرتا ہے، اگر تم میرے جسم کو بوٹی بوٹی بھی کر دو گے، اگر میرے جسم کو چھلی چھلی بھی کر دو گے تو بلال کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اسلام جیسے انمول تحفہ کو میں اپنے ہاتھ سے چھوڑ دوں اور میں اپنے زبان میں سے نکلنے والی الفاظ کو میں بلند کر دوں۔ ارے تم مجھے کیا موت کے ڈر دکھا رہے ہو؟ اگر تم میرے جسم کو کیما کیما بھی بنا دو گے تو بلال کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا۔ کاش کہ ہمارے نبی کے لاشیں پڑی ہوئی ہوتی، ارے ایک جان کیا بلال تو ایسے ہزاروں جان بھی اپنے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر کبھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کرے گا۔ دیکھ لی یہ آئندہ کل کی تیاری کرنے والے۔ آج ہم نے ایسے کون سی ایمان ہے ہمارے معمولی اس دنیاوی زندگی کے لیے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، جس طریقے سے آئے جیسے آئے مال ملنی چاہیے۔ اور شاید آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حرام صرف ہم حرام سنتے آ رہے ہیں آج تک علماء کرام کے بیان میں، حرام حرام حرام،
لوگوں کے دماغ میں یہ مزاج بن چکا ہے، مولویوں کا کام ہے اس کا حرام حرام بولنا، حرام بولنے بھی ہمارا کام ہے سننا، ہم سن لیں گے، عمل تھوڑی کر رہے ہیں۔ حرام یہ ہے کیا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال چیز کو پسند کرتا ہے، پاک کو، ناپاک کو نہیں کرتا۔ اب مثال کے طور پر آپ اگر راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی ایک سکہ آپ کو مل جائے گرا ہوا، شریعت کا مسئلہ ہے، اگر آپ نے اس سکے کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد ہاتھ لگانے جا رہے ہیں اور آپ نے سوچا ہاں اسے کون اٹھائے گا، چھوڑ دے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، آئندہ کل جواب دینا پڑے گا رب کے پاس، کس کا ہے نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، اسے 1 سال تک اعلان کرو، کون اس کے پیچھے اعلان کرنا پڑے گا۔ لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے سکے کو دیکھ لیے تو آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ دیں گے تب بھی آپ کو گناہ ہوگا، آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ مثلا گرا ہوا چیز کو آپ نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد آپ اس ایک سکے کو اپنے اور روپیوں کے ساتھ ملا کر کے کچھ خرید لیے، کپڑے مان لو خرید لیے، اب وہ کپڑے سلا کر کے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان مہینے کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم اس سرسا کے سرزمین پر میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں، صرف شک پیدا ہو رہا ہے، ہم نے اس کو چوری نہیں کیا ہے، ہم نے کسی کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، ہم نے کہیں سے لوٹ کر کے نہیں لایا ہے، گرا ہوا صرف ایک سکہ ملا اور دل کے لیے یہ وسوسہ ہے، یہ کھٹک پیدا ہو رہا ہے، یہ چیز ناپاک ہے یا پاک ہے، تو رب کعبہ کی قسم نہ آپ کا ایک روزہ قبول ہوگا، نہ کوئی صدقہ، نہ کوئی خیرات، اور نہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ ایک سکے کی یہ حالت ہے، گئی ہوئی چیز کی۔ تو جو انسان حرام کے بڑے بڑے مٹکے نگل لیتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، ان کی کیا کیفیت ہوگی، فیصلہ آپ کر لیجیے گا، کیا حالت ہوگی اس کی۔ آپ بتائیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز قبول ہوگی؟ آپ بتائیے وہ کوئی دعا کر رہا ہے تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، پاک پسند کرتا ہے، ناپاک نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے کہا اے لوگوں تم پاک کھاؤ ناپاک نہ کھاؤ۔ کہاں جا رہے آج یہ امت؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں اپنے آخرت کی آئندہ آنے والے کل کے لیے؟ آئیے اسی واقعہ، اسی آیت کی روشنی میں ابو الغیاث ایک بوڑھا شخص کا میں ایسا ایک واقعہ بتا رہا ہوں جو اس 5 سالہ اس تقریری میدان میں یہ واقعہ کہیں بیان نہیں کیا، اس سرسا کے سرزمین میں نیا ہے، یہ میں کہیں نہیں بولا وہ یہ واقعہ، اور یہ واقعہ سننے کے بعد جس انسان کے آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلے تو سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں، پتھر سے بھی پتھر ہے، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بوڑھا شخص ابو الغیاث اس کا نام ہے، نہایت ہی غریب شخص ہے، 4 بیٹی ہیں، بیوی ہے، ایک ساس ہے، اور وہ اور ان کی بیوی، کتنا ہو گئے؟ 8۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ مکے کے اندر مکے کے حرم کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ابو الغیاث وہ بوڑھا تھا، کتنا سال؟ 85 سال کا۔ اب 85 سال کی جو عمر دراز ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے وہ کس قدر کے ہوں گے، اور 3 یا 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ مکے کے اندر اس کو آنا پڑے گا نماز کے لیے۔ پورے مکہ کے اندر چلنے والے، طاقت رکھنے والے شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی آس مگر آ نہیں پا رہی۔ جب سحری کا وقت آتا ہے
وہ اپنے بیوی کو اٹھاتا کہ اے میری سریق حیا چل اٹھ جا، اب سیری کا انتظام کر۔ بیوی اٹھ جاتی ہے اور اٹھنے کے بعد وہ کہتی ہے اے میرے سرتاج، میرے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سکی ہوئی صرف ایک روٹی بچی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی غور کرے، آج جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنے گھروں میں کیسے ٹھاٹ اور باٹا اور شان کے نوالے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے